بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مفتی عمران کٹخیلوی. ذرا ویڈیو دیکھ لیجیے. اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل ٹی ایل پی والا جملہ بولا ہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. اللہ کی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع کرنے بھی. ویسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اختلاف ہر کوئی رکھ سکتا ہے. اس کے جواب سے, اس کی بات سے ہر بندے کا حق ہے کہ وہ کہے کہ ان کی جو رائے ہے, ان کا جو جواب ہے وہ جواب مجھے پسند نہیں ہے. میری رائے ہے کہ جواب اس طرح ہونا چاہیے. کوئی شخص بھی اختلاف کر سکتا ہے اور یہ اس کا حق ہے, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. میں خود ذاتی طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن کیا اختلاف کے نام پہ کسی کی ماں بہن ایک کر دینا یہ اختلاف ہے؟ کوئی سلیم العقل آدمی اس کو اختلاف کہے گا؟ ہاں ایک بات ہے, یہ اختلاف تو ہے نہیں اس کو اختلاف کیوں کہہ سکتا ہے؟ اپنی نیچر اور اپنا جو تربیت ہے اس کو ظاہر کرنا اور یہ بتانا کہ میری تربیت اس طرح ہے, یہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ جو قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے, ہم اس کو قادیانیوں کا فرنٹ مین اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لکی مروت کی لڑکی تھی, اس نے سوال کیا تھا اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو جواب دیا تھا. اس پر یہ برنگختہ ہے اور غصہ ہے, آگ بگولا ہے. اور ہم نے اس وقت شاید ویڈیو میرے آپ نے دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی, میں نے بتایا تھا کہ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو جواب نہیں دیا, الزامی جواب دیا. اور الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خاموش کر دیا جائے, اس کا جواب حقیقت میں یہ نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے جو اس کو الزامی جواب دیا تھا اس کی دو وجہ تھی. وہ ویڈیو اگر میرے آپ نے نہیں دیکھی میں تو آخر میں لگا دوں گا, آپ دیکھ لیجئے گا. ذاکر نائک صاحب نے دو وجہ سے اس کو جواب الزامی دیا تھا. ایک وجہ تو یہ کہ اس لڑکی کا جو سوال تھا یہ عام سیکولر لبرل لوگوں کا سوال ہے, کوئی نیا سوال نہیں ہے. عام سیکولر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. اچھا, اس سوال کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بڑا بھیانک ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بھیانک بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ بھی معاشرہ سارا, وہاں کے لوگ سارے مذہبی ہیں, فل مذہبی ہیں, اور وہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ سارے جتنی برائیاں میں نے بتائی ہیں نا, یہ رزلٹ ہے اسی مذہبی لوگوں کا اور اسی مذہب کا. یعنی یہ جو برائیاں جتنی ہیں وہاں یہ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ مذہبی ہیں. اب بتائیے اس سوال کے پیچھے کتنا بھیانک بیک گراؤنڈ ہے. اب اس شخص کو آپ اچھا سے جواب دیں گے, تو نائک صاحب نے تو اچھا جواب دیا تھا, ایک وجہ. دوسری وجہ کہ بھئی دیکھیں جی, اگر کسی گھر میں 10 بھائی ہوں, 2 نشائی ہوں, 8 اچھے ہوں, پڑوسی کا خیال رکھتے ہوں, خاندان والوں کا اور سب کا خیال رکھتے ہوں, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا خاندان ہے. اگر کہیں پر 8 بھائی نشائی ہوں, 2 اچھے ہوں, تو کیا کہتے ہیں؟ برا خاندان ہے نا. تو بھئی حکم اکثریت پر لگتا ہے. کسی معاشرے میں جہاں اکثر لوگ اچھے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے بھئی اکثر اچھے ہیں, جہاں اکثر برے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے بھئی برے ہیں. تو بتائیے وہاں اکثریت اچھوں کی ہے بروں کی ہے؟ جو مذہبی لوگ ہیں وہاں پر, تو وہاں ظاہر بات ہے ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اکثریت اچھوں کی ہے, بروں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا اس نے کچھ الزامات لگائے. ایک الزام تو یہ لگایا کہ بھئی تبلیغی لوگ بستروں کے عالمی ہیروئن اسمگل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ افغانستان کے گورنر لڑکے رکھے ہوئے ہیں. مطلب جہاں نائک صاحب بتا رہے ہیں کہ اسلام کہاں پر ہے اور یہ پوچھ رہا ہے بطور استہزاء کے اور بطور تانے کے کہہ رہے ہیں. تو بھئی دیکھیں, یہ ذرا بتائیے آپ کہ افغانستان کے کتنے گورنروں نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں؟ ذرا کسی ویڈیو میں اس کی وضاحت بھی کر دینا. باقی اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی 100 200 اور 40 50 گورنر ہے, اس میں سے کہ ایک اس طرح اب برائی اگر ہوئی بھی ہو, تو کیا سب کو اس طرح کے تانا دینا جائز ہے؟ یہ کسی عقل مند اور سلیم العقل آدمی کی جواب ہے, اس کا عقل سلیم ہو وہی جواب یہ کہہ سکتا ہے. باقی جہاں تک تبلیغ والوں کی بات کی کہ تبلیغ والے بستروں کی آڑ میں ہیرون اسمگل کرتے ہیں, کتنوں نے کی ہے. یہ ڈیٹا آپ ذرا اپلوڈ کر دینا اور اس ویڈیو پر جواب دے دینا کہ بھئی اتنے لوگ
یہ ہیروئن اسمگل کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہے اور یہ پکڑے گئے ہیں۔ اکا دکا واقعات کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو میرے دوست، اکا دکا واقعات سے کون سا دور خالی رہا ہے؟ ذرا بتائیے نا، کوئی دور خالی رہا ہے؟ جبکہ اکا دکا ہر دور میں ہوتے ہیں، پھر کیا آپ ہر دور کو سب کو اس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ اس کی جرات آپ کر سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے دور میں زنا کے واقعات ہوئے ہیں، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو کیا اس طرح کا قادیانیوں کا فرنٹ مین اس دور پر اس طرح کی جملے کسے کا، جو جملے کستا ہے جس کی نیچر، جس کی عادت ہے؟ اور یہ اس طرح کہنا کس زمرے میں آئے گا؟ یہ بھی ذرا سوچ لیجیے گا۔ تو یار یہ اس طرح کی جو باتیں جو اس طرح کر رہا ہے اور جو زبان استعمال کر رہا ہے، انتہائی گھٹیا زبان اور انتہائی نزیبہ زبان۔ یہ زبان دو لوگوں نے استعمال کی ہے۔ ایک مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی یہ زبان تھی ہو بہو۔ آپ اس کی کتاب مطالعہ کر لیں اگر آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور آپ کا شوق ہے تو قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی زبان ہو بہو 100%، اگر کوئی اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے تو اس کی وہی زبان ہے جو اس کی تھی، نمبر ایک۔ اور دوسرا، جس نے انگریزوں کی نمک حلالی کرنی ہوتی تھی تو ظاہر بات ہے اس کو ایک ٹاسک دیا جاتا تھا، تو نمک حلالی کے طور پر یہ کام کرتا تھا جو یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین کر رہا ہے۔ اور ایک جاب اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ معاشرہ سارا اسلامی ہے اور پھر بھی سارے کرتوت ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے ریلیجس اور مذہبی لوگوں ان کو تانا دینا، ان پر الزام لگانا ہے، مقصد تو صرف ایک ہی ہے۔ بھائی دیکھیں جی، اس کا آسان سا جواب ہے، کچھ ذمہ داریاں علماء کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں گورنمنٹ کی ہوتی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ بھئی ساری ذمہ داری علماء کی ہیں تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ عالم کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ اگر کسی معاشرے میں مذہبی ریلیجس لوگ ہیں، مفتی ہے، عالم ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ واضح و نصیحت کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لوگوں کو بار بار اس کو تلقین کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے نا، اس سے زیادہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ باقی کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے، ڈنڈا، اور لوگ سمجھ بوجھ کی وجہ برائیاں کرتے ہیں تو کچھ کام گورنمنٹ کا ہوتے ہیں۔ بلکہ میں آسان لفظ میں بتا دوں، اگر 20% یا 10% کام علماء کا ہے تو 80% کام گورنمنٹ کا ہے۔ یہی تو ریزن ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو صحابہ کرام، جو جلیل القدر صحابہ کرام، جو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان، علی، سارے عشر مبشرہ کس کام میں لگے ہوئے تھے؟ بتائیے نا ذرا، حدیث کے اوراق سے بتائیے، تاریخ سے بتائیے۔ صحابہ کرام سب سے پہلے خلافت کا معاملہ سلجھانے پر لگے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ کام کتنا اہم ہے۔ لیکن قادیانیوں کے فرنٹ مین کو کون بتائے؟ اس بیچارے کو تو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اور جو ٹاسک دیا جاتا ہے، اس نے اسی کو کرنا ہوتا ہے، اس کا فوکس اسی پر ہوتا ہے۔ بس 2 گز کی زبان اللہ نے اس کو دی ہے اور اس 2 گز کی زبان کو جو استعمال کرا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس بالکل نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو وہ سبق سکھائیں گے، وہ نانی کا دودھ یاد دلائیں گے، یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔